بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم نے مرکب توصیفی کو ڈسکس کیا۔ اب ذرا ہم مرکب سے آگے جملے کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جملے کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم پھر واپس مرکب کی طرف آئیں گے۔ جملہ جو ہے یعنی جملہ مین سینٹینس، ٹھیک ہے، مکمل سینٹینس۔ سینٹینس بنا لیا پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ سب کچھ ہی مطلب جملہ بن گیا۔ تو جملہ بیسیکلی دو قسموں پر ہے، ایک ہے اسمیہ اور ایک فعلیہ، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو مطلب اس کی جملے کی کافی ساری قسمیں ہیں، لیکن ابھی ہم نے کہا کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں گے۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ یہ میں باتیں اس لیے بھی کر دیتا ہوں، وہ یوٹیوب پہ جیسے واکنگ کسٹمر کی طرح نا نیچے آتے ہیں ویورز جو ہے نا، وہ 2 منٹ بات سنتے ہیں اور کوئی غلطی نکال کے آگے نکل جاتے ہیں۔ نہ وہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہ انہوں نے شروع میں سنا نہ آخر میں سنا، وہ بات پیچھے ڈسکس ہو گئی، آگے ڈسکس ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا 2-3 منٹس میں اگر وہ یہ بات سن لیں گے تو کمنٹ کرنے سے ذرا غلطیاں زیادہ نکالنے سے تھوڑا اجتناب کریں گے۔ تو جملہ جو ہے وہ بیسیکلی دو قسموں پر ہے، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ اسمیہ یعنی جو ناؤن سے شروع ہوتا ہو وہ جملہ۔ نامینل سینٹینس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نامینل سینٹینس، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ فعلیہ جو ورب سے شروع ہوتا ہو، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہو وہ وربل سینٹینس، ٹھیک ہے، وربل۔ اور یہ کیا ہے؟ نامینل، ٹھیک ہے، جو اسم سے شروع ہو رہا، نومینیٹو سینٹینس، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ابھی تک یہ بات پڑھی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ نیک آدمی، یہ تھا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا؟ نہیں معرفہ ہے نا، الرجل الصالح، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا یہ مرکب توصیفی ہے۔ جملہ کیسے بنے گا؟ جملہ اسی کو اگر ہم نے جملہ بنانا ہو، نیک آدمی تو موصوف صفت ہے نا، اردو میں اگر ہمیں اسی کو جملہ بنانا ہو، اردو میں نیک آدمی، کوئی کہے کہ جی اس کو جملے میں لے آؤ، سمپل سینٹینس بنا دو نیک آدمی کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں آدمی نیک ہے، ہم یوں جملہ بنائیں گے نا، آدمی نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ تو تھا موصوف صفت مرکب توصیفی میں، صرف کس کا اضافہ ہوا ہے کا، اور ترتیب ہم نے تھوڑی سی بدل دی ہے، جملہ بن گیا، آدمی نیک ہے۔ اچھا، یہ جو آدمی ہے نا، اس کے بارے میں اب ایک خبر دی جا رہی ہے۔ پہلے تو اس کی صفت بیان ہو رہی تھی آدمی کی، اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا یعنی ابتدا سے، جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، مبتدا۔ انگریزی میں اس کو سمجھنا ہو تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں سبجیکٹ، یعنی یہ سبجیکٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جو موضوع بحث ہے، جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ مبتدا کے بارے میں ایک خبر دے رہے ہیں، یہ خبر ہے، کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ وہ نیک ہے، ٹھیک ہے، پریڈیکیٹ، آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ تو جملے کا بیسک سٹرکچر کیا ہمارے سامنے آیا؟ مبتدا ہے اور پھر کیا ہے؟ خبر ہے، آدمی نیک ہے، اسی طرح سے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آدمی کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ الرجل، ٹھیک ہے۔ نیک کا ترجمہ کیا ہے؟ صالح۔ اچھا، الصالح نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ صالحن۔ یعنی رول ہمارے سامنے دو آ گئے، ابھی تک ہمارے سامنے 2 رول آ گئے۔ پہلا رول کیا ہے؟ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا رول کیا ہے؟ آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا، مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے۔ دوسرا رول کیا آ گیا؟ آپ خود بتائیں، اب آپ رول ڈرائیو کریں اسی جملے سے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ 2 رول آ گئے، ٹھیک ہے۔
تیسرا رول جو ہم اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں اس دوسری بات سے ہی. اچھا ہم نے کہا تھا کہ موصوف صفت چاروں لحاظ سے برابر ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہے. یہاں پہ کیا ہے, ایک معرفہ ہے اور دوسرا کیا ہے, نکرہ ہے. یہ فرق ہو گیا جملے میں اور مرکب توصیفی میں, بنیادی فرق یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ باقی تین چیزیں رہ گئیں, حالت اور جنس, وسعت اور عدد. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی معرفہ میں ہے, مبتدا بھی اور خبر بھی کیا ہے, سوری معرفہ میں ہے اور مبتدا بھی رفع میں ہے اور خبر بھی رفع میں ہے. حالت کیا ہے دونوں کی, سیم. تو مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے, مبتدا رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے, حالت سیم ہو گئی. اب دو چیزیں باقی رہ گئی. تیسرا رول یہ ہے کہ مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی کیا رہ گیا, دو چیزیں. تو جنس میں اور عدد میں دونوں کیا ہوں گے, ایک جیسے ہوں گے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ دو مرد نیک ہیں, یہ تو تھا نا مرد نیک ہے, ایک مرد, ٹھیک ہے, یا آدمی نیک ہے. اگر آپ نے یہی بات کہنی ہو دو آدمی نیک ہیں, کیا ترجمہ کریں گے, الرجلان صالحان, ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ عورت نیک ہے, ٹھیک ہے, عورت نیک ہے, جملہ بن گیا. یہ ہو گیا مبتدا, یہ ہو گئی خبر. مبتدا پہلے آ گیا, ٹھیک, نہیں مبتدا کیا ہوگا, معرفہ ہوگا نکرہ ہوگا. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا, ٹھیک ہے, یا المرأۃ, المرأۃ, ٹھیک ہے, اور خبرہ نکرہ ہوگی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ, اس کے استثناء ہیں, استثناء ہم آگے چل کے پڑھیں گے, ایکسیپشنز ہیں اس قاعدے کی. پہلا قاعدہ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پہلا قاعدہ کیا ہے, مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہم نے پڑھا کہ دونوں کیا ہوتے ہیں, مبتدا رفع میں اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے, رفع کی حالت میں, ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے پڑھا کہ جنس اور عدد میں دونوں کیا ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جنس پلس عدد میں دونوں کیا ہیں, سیم ہے, ٹھیک. تو اگر دو عورتیں نیک ہیں, اگر ہم نے یہ کہنا ہو دو عورتیں نیک ہیں, المرأتان صالحتان, ٹھیک ہے. بیسیکلی اسٹرکچر میں تبدیلی کیا آ رہی ہے کہ مرکب توصیفی میں جب ہم آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں اگر ایک کو معرفہ رہنے دیں, دوسرے کو نکرہ بنا دیں, تو وہ جملہ بن جاتا ہے. بس یہ جو لفظ ہے نا ہے, اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہے کا ترجمہ ہم لا رہے ہیں کا ترجمہ لا رہے ہیں, ویسے انگریزی میں ہے از, اس کے لیے آر ہے. اردو میں بھی لفظ ہے اور ہیں, فارسی میں بھی ہے است جیسے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جملہ اسمیہ میں
دیکھیں ہم نے کہا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملے کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوئی اور ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہم نے کہی کہ مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے، مطلب آگے پیچھے کر لیں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات ہم نے پڑھی کہ مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہم نے پڑھا ابھی تک۔ تیسری بات ہے جنس اور عدد میں وہ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا سمپل سینٹنس۔ اب جب آپ انگریزی کی گرامر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک سینٹنس وہ ہے جو پازیٹیو ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے، اور ایک وہ سینٹنس ہے کہ جو انٹیروگیٹو ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی کویسچن ورڈ آپ لے آتے ہیں، سوالیہ، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں زید سوری اس کو میں پہلے اردو میں لکھ لوں، زید نیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سینٹنس کہہ دیں یا آپ اس کو پازیٹیو کہہ دیں۔ ایک کیس یہ ہو گیا، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ زید صالح، یہ معرفہ ہے نا، یہ علم ہے اس لیے معرفہ ہے۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو سینٹنس بنائیں۔ کیسے بنے گا؟ زید نیک نہیں ہے۔ اب یہ نہیں آ گیا، صرف اس میں کیا آیا؟ نہیں آ گیا۔ نہیں کے لیے جو دو لفظ ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن دو جو معروف ہیں، ایک تو ما اور ایک لیسا، ٹھیک ہے، ما اور لیسا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ یہ شروع میں آتے ہیں، نہیں والے الفاظ جملے کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ زید نیک نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ما زیدن، ٹھیک ہے، اور صالحن جو قاعدہ ہے۔ اب نیکسٹ قاعدہ کیا ہے؟ یہ تو یہ تھا نا کہ نفی کے لیے آپ نے ما لگا دیا، لیسا لگا دیا، سمپل بات ہے، یہ تو آپ کی ویکیبلری ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو حرف نفی ہے ما اور لیسا، یہ خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 1 آپشن۔ نمبر 2 آپشن، یا با کے ساتھ جر میں لے جاتے ہیں۔ پہلی آپشن ہم دیکھ لیتے ہیں، ما زیدن، اب صالح نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ صالحن۔ اس ما نے خبر کو کیا کیا؟ نصب دے دی۔ اس کو ہم کہیں گے کہ ما کے دو فنکشن ہیں، ایک اس کا فنکشن ہے اعرابی، اعراب سمجھ رہے ہیں، یعنی اس نے اعراب میں کوئی تبدیلی پیدا کی، صالحن کو کیا کر دیا؟ صالحن کر دیا۔ دوسرا اس کا جو فنکشن ہے ما کا، وہ ہے ترجمے کا، کہ اس نے ترجمے میں کوئی اضافہ کیا، اور وہ کیا کیا کہ نفی کا مفہوم پیدا کر دیا۔ تو اس نے وہ لفظ میں بھی تبدیلی کی اور میننگ میں بھی تبدیلی کی۔ ماں نے لفظ میں تبدیلی کیا کی کہ لفظ کو رفعی حالت سے نصب میں لے گیا، میننگ میں تبدیلی کیا کی کہ جملے کو نیگیٹو سینٹنس بنا دیا، نفی کے معنی پیدا کر کے۔ تو ماں کی دو آپ کہہ لیں کہ فنکشن ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ وہ لفظی تبدیلی ہے جو وہ لے کے آیا، اور دوسری معنوی تبدیلی ہے جو وہ لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ماں کی جگہ آپ لیسا بھی لگا دیں تو سیم ہے، لیسا زیدن سیم ہے، صالحن
وہی اعرابی تبدیلی. کلیئر ہو گئی بات؟ ما لگائیں یا لیسا لگائیں، ایک تو یہ ہے کہ حرف نفی شروع میں آئے گا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ حرف نفی خبر کو نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے کہا با کے ساتھ جر میں لے جائے گا. دونوں آپشن ہوتی ہیں. با کے ساتھ جر سے مراد کیا ہے کہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو ما زید صالحا، یہی بات کہ زید نیک نہیں ہے. ما زید بصالح، اس کو آپ یوں بھی، یعنی ایک ہی ایکسپریشن ہے، اس کو آپ دو طرح سے ادا کر سکتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی یہی ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ زید نیک نہیں ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے ذرا زیادہ زور دے کے کہا کہ بھائی وہ تو بالکل ہی نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیسا زید صالحا، اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیسا زید بصالح. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں انٹروگیٹو کی طرف. ٹھیک ہے، انٹروگیٹو کی طرف. زید نیک ہے، زید نیک نہیں ہے، تو تیسرا کیا بنے گا؟ کیا زید نیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیا زید نیک ہے؟ تو وہی بات ہو گئی. یہ جو لفظ کیا ہے نا، جیسے وہ حرف نفی شروع میں آ گیا، اسی طرح جو کویسچن ورڈ ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ کویسچن لیٹر شروع میں. ٹھیک ہے، کیا کے لیے جو ہے دو، جس طرح نفی کے لیے ہم نے کہا ما اور لیسا، اسی طرح کیا کے لیے آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، اور حل، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا زید کا مطلب زید. ٹھیک ہے، زید نیک ہے، صالح. کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی، لفظ میں کوئی چینج نہیں ہے، معنی میں ہے کہ کویسچن کا مفہوم پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، زید صالح، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حل زید صالح. ہاں، خبر نہیں تبدیل ہوگی. مبتدا بھی معرفہ میں ہے اور خبرہ نکرہ ہے، مبتدا بھی رفع میں ہے اور خبر بھی رفع میں ہے، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو کویسچن ورڈ کے لیے آپ لگا لیتے ہیں یا حل لگا لیتے ہیں. اب تھوڑی تفصیل میں ہم آگے جائیں گے کہاں لگانا ہے کہاں حل لگانا ہے، لیکن ابھی سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک چوتھا ایکسپریشن ہے. چوتھا ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ جملے کو ایمفیسائز کریں. آپ کہہ رہے ہیں زید نیک ہے، زید نیک نہیں ہے، کیا زید نیک ہے؟ چوتھا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ زید نیک ہے، اس کو آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے. ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بے شک، یقیناً زید نیک ہے، بلا شک و شبہ زید نیک ہے. ٹھیک ہے، بے شک، بے شک کا مطلب کوئی شک نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں یقیناً، یقیناً زید نیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جملے کو ایمفیسائز کرنا، یعنی آپ اپنی بات کو ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں انڈیڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ یہ جو ایمفیسائز کرنے والا جو حرف ہے، جو اسم ہے، جو ناؤن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو ان، ٹھیک ہے، ان استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، یقیناً کے لیے. ٹھیک ہے، لازماً، لازماً زید، تو وہی حرف نفی بھی شروع میں آیا، کویسچن ورڈ
وہ بھی شروع میں آ گیا کویسچن لیٹر، اور اس کے بعد جو ایمفیسائز کرنے کے لیے جو ناؤن تھا وہ بھی شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے. ان زیدن، اچھا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو تبدیلیاں لے کے آتا ہے، ایک اعرابی اور ایک معنوی. یہ تبدیلی لے کے آتا ہے مبتدا میں. یہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. ما کیا کرتا تھا؟ خبر کو نصب میں لے کے جاتا ہے. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے کے جاتا ہے. کویسچن ورڈ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. کویسچن لیٹر کچھ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. انا زیدن خبر اسی طرح رہے گی صالحن. یہ جملہ اسمیہ کے کل قواعد ہیں، باقی ساری ایکسرسائز ہے. یعنی سمپل جو سینٹنس ہے اس کے یہ قواعد ہیں. 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے. مبتدا اور خبر دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے جملے کو نیگیٹو سینٹنس بنانا ہے تو شروع میں ما یا لیسا لگا دیں گے. اس سے ایک تو وہ جملہ نیگیٹو ہو جائے گا، یہ معنوی تبدیلی آئے گی، میننگ میں چینج آئے گی. اور اعرابی تبدیلی کیا آئے گی کہ ما اور لیسا کیا کرتے ہیں؟ خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں یا با کے ساتھ جر میں لے جاتے ہیں. دونوں آپشن ہوتی ہیں. تیسرا ایکسپریشن ہم نے پڑھا کہ کویسچن لیٹر لے کے آئیں، آپ کویسچن ورڈ لے کے آئیں شروع میں، وہ شروع میں آ جاتے ہیں. معنوی تبدیلی لے کے آتے ہیں لیکن اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتے. چوتھا ایکسپریشن ہم نے پڑھا کہ آپ ایمفیسائز کریں. کس کو؟ مبتدا کو. جب آپ ایمفیسائز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ناؤن آپ لے کے آتے ہیں وہ شروع میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو انا ہے وہ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے، خبر ایز اٹ از رہتی ہے. تو یہ اس کے 4 بنیادی رولز ہیں. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے. اچھا یہاں آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ مبتدا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، دونوں کے مفرد ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کو آپ مرکب بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں واحد ہیں، جمع بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اسی کی ایکسرسائز کرنی ہے. مختلف ایکسرسائزز ہم دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ سے پھر اس سے بات جو ہے وہ کھلے گی. جی یہ ہمارے پاس ویکیبلری ہے. فئتن گروہ جماعت، علیم دردناک، عدو دشمن، علیم علم والا، مطہر پاک، حاضر حاضر پریزنٹ، لامع چمکدار، منیر روشن، مجتہد محنتی، معلم استاذ، قائد بیٹھا ہوا، قائم کھڑا. عین اس کی جمع آیون، یہ جمع کون سی ہوگی؟ ہاں وہی جمع مکسر، آنکھیں. اخن اس کی جمع کیا ہے؟ اخوتن، یہ بھی کون سی جمع ہوگی؟ مکسر، بھائی. العذاب شدید، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جملہ ہے یا یہ مرکب توصیفی ہے؟ جملہ. کیوں جملہ ہے؟ پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ عذاب شدید ہے. ہاں اس میں ترجمہ اسی طرح سے ہوگا، جملے میں ترجمہ اسی ترتیب سے ہوگا. عذاب سخت ہے، یہ ہے کا ترجمہ یہاں نکرہ سے پیدا ہوا، خبر کے نکرہ ہونے سے ہے کا مفہوم پیدا ہوا. عذاب علیم، یہ بتائیں یہ مرکب توصیفی ہے یا توصیفی ہے؟ کیوں توصیفی ہے؟ کیونکہ دونوں جو ہے وہ نکرہ، دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں تو وہ مرکب توصیفی ہوگا. ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو یہ وہ جملہ ہوگا. سادہ سی پہچان یہ. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نہیں نکرہ ہے، کوئی دردناک عذاب، یہ مرکب توصیفی ہے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا
نہیں یہ ہوگا نہیں، یہ ہوگا نہیں. اللہ علیم جملہ ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ جملہ ہے. اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے. ہاں اللہ معرفہ ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. زید عالم نہیں یہ توصیفی ہے. توصیفی ہے. دونوں نکرہ ہے. اچھا سوری زید جو ہے وہ معرفہ ہے. زید معرفہ ہے. تنوین نہ دیکھیں نا، اس میں علم بھی تو ہے نا. ہاں جی زید معرفہ ہے. زید معرفہ ہے. عالم کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. تو کیا ترجمہ؟ عالم ہے. زید عالم ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو مرکب توصیفی بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ اسی فریز کو آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہو. زیدُ العالم. زید العالم، یہ ایکسپریشن ہم پڑھ چکے ہیں. جی. ٹھیک ہے. زید العالم، اس کو آپ العالم کریں گے جی. اور ساتھ میں تنوین کھول دیں گے. پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ عالم زید. عالم زید. فیۃ قلیلۃ وہ ہے توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فیہ کا ترجمہ کیا تھا؟ گروہ، جماعت، گروپ، کوئی چھوٹی جماعت. کوئی چھوٹی جماعت. ٹھیک ہے. اینی اسمال گروپ. الفئۃ کثیرۃ جملہ. جملہ ہے یا پہلے بتائیں مرکب توصیفی؟ جملہ ہے. گروہ بڑا ہے. گروہ بڑا ہے، جماعت بڑی ہے. جماعت بڑی ہے. النفس المطمئنہ توصیفی. وہ معرفہ ہے اور وہ بھی معرفہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مطمئن جان. مطمئن جان. الاعین لامعۃ جملہ. جملہ ہے. ٹھیک ہے. تو آیون کس کی جمع؟ عین کی. آنکھیں، آنکھیں. لامعہ چمکدار، آنکھیں چمکدار ہیں. چمکدار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہی والی بات کہ یہ کون سی جمع ہے؟ نہیں جمع ہے نا. مکسر غیر عاقل. جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے. تو ہم نے کہا تھا جب جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. تو اس کی خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. خبر بھی اس کی کیا آئے گی؟ واحد مؤنث ہی آئے گی، جیسے اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. یعنی پچھلے رولز اسی طرح سے ہیں، ہم اگلے رولز اضافہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے وہاں پہ کیا آیا ہے؟ خبر واحد مؤنث آئی. العین اللامعہ بتائیں جی، یہ پہلے بتائیں مرکب توصیفی ہے یا توصیفی ہے؟ مرکب توصیفی ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ چمکدار آنکھیں. نہیں یہ ایک آنکھ. آنکھ. عدو مبین توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. کوئی کھلا دشمن. کوئی کھلا دشمن. المعلمون مجتہدون مرکب توصیفی ہے. یہ جملہ ہے. جملہ ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. المعلمون. معلمون جمع ہو گئی نا، معلم کی، ٹیچرز. ٹیچرز. مجتہد کہتے ہیں محنتی کو. ٹیچرز محنتی ہیں. ہاں. اساتذہ محنتی ہیں. محنتی ہیں. المعلمتان مجتہدتان. نہیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں؟ دو ہیں. نہیں پھر دیکھیں. المعلمتان مجتہدتان. ہاں تثنیہ ہے. دو ہیں. دو ہیں. آنے آنے. اور یہ جملہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دو استاذہ محنتی ہیں. دو استانیہ محنتی ہیں. المعلمتان المجتہدتان توصیفی. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے. ہاں ٹھیک ہے. محنتی دو استانیہ.
دو محنتی استادیاں استانیہ ایسے ہی ہوگا نا، دو محنتی استانیہ. جی معلمتان مجتہدہ، دیکھیں نا، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، دونوں معرفہ دونوں نکرہ. کوئی دو محنتی استادیاں. کوئی دو محنتی استانیہ. جب دونوں معرفہ ہوں پھر بھی مرکب توصیفی ہے، دونوں نکرہ ہوں پھر بھی مرکب توصیفی ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو پھر جملہ ہے. سمپل. زید العالم. جملہ. نہیں کیسے جملہ؟ معرفہ سوری توصیفی. دونوں معرفہ ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ عالم زید. عالم زید. زید و حامد عالمان. کیا ہے یہ؟ جملہ ہے. کیوں زید جملہ؟ اور حامد معرفہ ہے، عالمانی نکرہ ہے، یہ جملہ ہے. اب یہاں دیکھیں، یہ جو مبتدا ہے یہ کیا ہے؟ یہ واحد نہیں ہے. جی نہیں، تثنیہ بھی نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے جو مبتدا کیا ہے، یہ وہ ہے عطفی. مرکب عطفی ہے. یہی تھا نا، جی مبتدا مرکب عطفی ہے. زید و حامد، واو یا او کے ساتھ دو ناؤنز کو ملا دیں تو مرکب عطفی ہے. تو اب یہ دو ہو گئے نا. اب ان کے بارے میں جب خبر دی گئی تو وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تثنیہ. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مبتدا دو ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی خبر جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو وہ ایک نہیں ہے. اب وہ دو ہو گئے نا، تو وہ دو مبتدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اقلام طویلۃ. توصیفی. توصیفی. کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی لمبے قلم. ہاں، کوئی نہیں بلکہ کچھ کہہ دیں، کچھ لمبے قلم. الاقلام طویلۃ. جملہ. جملہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ قلم لمبا ہے. لمبے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جمع مکسر ہے نا، غیر عاقل ہے، اس کی واحد مؤنث آئی. قلمان جمیلان. توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. جی ٹھیک ہے. تو کیسے حل کریں گے اس کو؟ جی کوئی دو خوبصورت. کوئی دو خوبصورت قلم. ٹھیک ہے. القلوب مطمئنۃ. جملہ. جملہ ہے. دل مطمئن ہے. مطمئن ہیں. ٹھیک ہے. یہ کون سی جمع ہے؟ یہ مکسر غیر عاقل. جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے. اور مطمئنۃ، اس کی کیا آئی ہے خبر؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث آ گئی ہے. عربی میں ترجمہ کریں، یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے. قرآنی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ احد جملہ. جملہ ہے. جملہ. ٹھیک ہے. اللہ قدیر. جملہ. ٹھیک ہے. اللہ قادر ہے. اللہ قادر ہے. اللہ بصیر. جملہ. اللہ دیکھنے والا ہے. ہاں. المؤمنون اخوۃ. جملہ ہے. جملہ ہے. ٹھیک ہے. مسلمان بھائی ہیں. بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. الصلح خیر. جملہ. ہاں، صلح جو ہے اچھی ہے، بہترین ہے، اچھی ہے، اچھی چیز ہے. الرجال قوامون. یہ بھی جملہ ہے. یہ بھی جملہ ہے. ٹھیک ہے. مرد قوام ہے. مرد کیا ہیں؟ قوام ہیں. ٹھیک ہے. قوام سے مراد نگران ہے، نگران ہے. یا آپ یوں کہہ لیں نگران سے زیادہ بہتر ہے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا نامینل سینٹنس میں پہلی مشق. اب ہم آتے ہیں جو ہم نے نفی جو ہے نا وہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. نفی کی کچھ. کلب ان کی جمع کلاب، کتے کو کہتے ہیں. محیط گھیرنے والا، غافل. ولد کی جمع اولاد، لڑکا. ٹھیک ہے. کسلان سست، زالان ناراض. الفیۃ کثیرۃ. جی جماعت بڑی ہے. جماعت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا ما. مل فئۃ قلیلہ تن. تن. یہ کیوں آیا قلیلتن؟ ماں نے اس کو نصب میں لگ دیا. ماں اس کو نصب میں لے گیا. تو جماعت چھوٹی ہے. نہیں ماں جماعت چھوٹی نہیں ہے. نہیں ہے.
اس کو اسی ایکسپریشن کو اس طرح سے بھی مل فئۃ بکثیرۃ، جی کثیرتن بھی آ سکتا ہے تین بھی آ سکتا بے کے ساتھ، ہے، کثیرتن بھی آ سکتا یہ کثیرتن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جماعت جو ہے بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ محیط، اللہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ احاطہ کیے. ماللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے. یہ ماں کی وجہ سے کیا چلا گیا؟ جر میں، با کے ساتھ جر میں. ویسے اور کیا آ سکتا ہے؟ غافلن، ٹھیک ہے. المعلمتان کسلانتان، کسلان ہم نے ابھی پڑھا ہے نا. سست، تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے. جملہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دو استاذہ سست ہیں، دو استانیہ سست ہیں. دو استانیہ سست ہیں. مل معلمتان مجتہدتین، یہ جملہ ہے، جملہ ہے. جملہ ہے. دو استانیہ تین نہیں ہیں. اصل میں دیکھیں یہ کس حالت میں ہے، اس کو پہچانیں. یہ نصب یا جر میں، یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ دونوں میں کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جر میں کیوں ہے، نصب میں کیوں نہیں ہے؟ ماں کیا کرتا ہے؟ ماں جر میں لے جاتا ہے، ماں خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خبر اس کی اصل میں کیا تھی؟ تثنیہ اصل میں کیا تھا؟ مجتہدہ. اصل میں دیکھیے نا، مجتہدن سے مجتہدتن، اور مجتہدتن سے کیا ہو گیا؟ مجتہدتان. یہ تھا نا، یہ تان اصل میں تین ہوا، کیونکہ مجتہدتان مجتہدتین مجتہدتین تو تثنیہ ہے. تثنیہ کو بھی نصب میں لے کے جانا ہے. ابھی آپ نے صرف واحد کو نصب اور جر میں لے کے گئے ہیں. تثنیہ کی خبر ہوگی تو اس کو بھی نصب میں لے کے جانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. مل معلمتان بمجتہدتین، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہی بات ہے، لیکن ایک سیکنڈ ایکسپریشن کے ساتھ آ گئی کہ اس کی خبر با کے ساتھ جر میں چلی گئی. مجتہدتان مجتہدتین مجتہدتین، دو ثانیہ محنتی نہیں ہے. ترجمہ سمپل ہے. رولز کی اپلیکیشن دیکھیں، اعرابی تبدیلی پہ غور کریں. لیس المعلم بکسلان، جملہ ہے، استاد سست نہیں ہے. تو یہ لیسا کی وجہ سے کیا ہوا؟ خبر جر میں چلی گئی، با کے ساتھ جر میں. جر میں چلی ٹھیک ہے. لیس المعلم کسلانن، دونوں ایکسپریشن ٹھیک ہے. گئی. اور یہاں پہ کیا ہے؟ خبر نصب ہے، نصب میں چلی گئی. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ لیسا کی وجہ سے. حرف نفی ما ہو یا لیسا ہو، دونوں کیا کرتے ہیں؟ خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں یا با کے ساتھ جر میں لے جاتے ہیں. معلم سست نہیں ہے. معلمون کسلا، نینا، ہاں کسلانان کسلانون، کسلان تھا نا، کسلانان تثنیہ ہو گیا، کسلانون جمع ہو گیا، تو اس کی نسب کیا ہوئی؟ کسلانینا، کسلانین. مل معلمون بکسلانین، وہی ایکسپریشن با کے ساتھ جر میں کہ استاذ جو ہیں وہ سست نہیں ہے. مت طالبات حاضرات، ماں نے کیا کیا؟ خبر کو کیا کیا؟ نصب میں کر دیا. اصل میں کیا تھا؟ یہ رفع کی حالت کیا تھی؟ حاضراتن حاضراتن حاضراتن، تو طالبات حاضر نہیں ہے. مت طالبات بحاضرات، دونوں ایکسپریشن ٹھیک ہے. طالبات حاضر نہیں ہے،
نصب میں لے جائیں یا با کے ساتھ جر میں لے جائیں، کیونکہ جمع مؤنث کی نصب اور جر کیا ہے؟ سیم ہے. الاولاد قائمون، لڑکے کیا ہیں؟ کھڑے ہیں، قائم ہیں اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، دی بوائز آر اسٹینڈنگ. مل اولاد قائمین. ٹھیک ہے، ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کیا کیا؟ قائمون قائمین، اس کو نصب ملے گا. لڑکے کھڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی یہ اردو سے جو ہے وہ عربی ترجمہ یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہاں. نیکسٹ کیا ہے حصہ سوم میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا انٹیروگیٹو. ٹھیک ہے، نعم کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں. لا کا مطلب نہیں. بلا کا مطلب کیوں نہیں، بل بلکہ. نافع فائدہ مند. عابد عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے، عزیز غالب. کفور ناشکرہ. سا گھڑی. ٹھیک ہے، غائب غیر حاضر. مشفق شفقت کرنے والا. ٹھیک ہے، اچھا جی. الزید عالم. حرف استفہام کیا آیا یہاں پہ؟ کیا زید عالم، زید عالم ہے. ہم نے کہا تھا حرف استفہام کو اعرابی تبدیلی لاتا ہے؟ نہیں، صرف مانوی. انا اعراب کی تبدیلی لے کے آتا ہے. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جائے گا. جیسے انا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک، یقیناً زید عالم ہے. تیسرا ایکسپریشن کیا ہے؟ ما زید بعالم. زید عالم نہیں ہے. نفی والا بھی آ گیا. اس نے کیا کیا؟ انا نے اس کو نصب دے دی مبتدا کو. ما نے کیا کیا؟ خبر کو جر میں لے گیا. حل الرجلان صادقان. پہلے تو یہ بتائیں انٹروگیٹو جو ہوتا ہے کوسچن لیٹر کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. چلے، کیا الرجلان کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے؟ تثنیہ. کیا رجل مرد کو کہتے ہیں نا. کیا دو مرد صادقان سچے ہیں. مر رجلان صادقین. دو مرد سچے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ماں نے صادقان صادقین نصب میں لے گیا. ٹھیک ہے، اسی کو اگر ایمفیسائز کرنا ہو، انا رجلان کیا ہو جائے گا؟ انا کی وجہ سے رجلان ان الرجلین یہ سیم رہے گا. صادقان. بے شک دو مرد کے ہیں. دماغ گھوم تو نہیں رہا؟ یہ مشقیں کریں گے تو انشاءاللہ سے. اب بس ہم اس کو بس مشق ہی ہے ہماری، اور پڑھنے والی تو کوئی چیز نہیں رہ گئی. حل المعلمون مشفق. اس سے یہ ہوگا نا یہ ایک چیز ریکارڈنگ میں آ گئی. ابھی دماغ اگر کام نہیں بھی کر رہا تو ریکارڈنگ میں آ جائے گی. بعد میں جب آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کے کریں گے نا تو وہ یہاں سے دیکھ لیں گے. حل المعلمون مشفقون. کیا معلم کیا ہیں؟ شفیق ہیں. ٹھیک ہے، نعم ہاں یس. ان المعلمین، یہ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نصب میں لے گیا. بے شک معلم کیا ہیں؟ شفیق ہیں. حل المعلمات غائبات. کیا فیمیل ٹیچرز کیا ہیں؟ غیر حاضر ہیں، ایبسنٹ ہیں. ٹھیک ہے، لا نہیں، نو. مل معلمات غائبات. فیمیل ٹیچرز غائب، یہ ماں اس کو نصب میں لے گیا. یہ اب دونوں ایکسپریشن اس نے جمع کر دیے، استفہام بھی اور نفی بھی. الیس الکتاب. استفہام والا ایکسپریشن تو کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتا. ٹھیک ہے، نفی والا ایکسپریشن کیا کرتا ہے؟ خبر کو یہ پہلے استفہام آئے گا پھر نفی آئے گی. کیا نہیں ہے کتاب
فائدے مند، فائدے مند. کیا کتاب فائدے مند نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں، ان الکتاب، یہ انا نے کیا کیا، نسب دے دی. نسب میں لے گیا، ہاں، بے شک کتاب کیا ہے، فائدے مند، فائدے مند ہے. ٹھیک ہے. حل الکتب صعبۃ، کتاب کی جمع کتب، جمع مکسر غیر عاقل. صحیح، ٹھیک ہے، واحد مؤنث، واحد مؤنث آ گئی. کیا کتابیں کیا ہیں، مشکل ہیں؟ مشکل ہے، نہیں. بل الکتب، بلکہ کتابیں کیا ہیں، سہلتن، سہلتن، آسان ہے. یہ جمع مکسر غیر عاقل کی وجہ سے واحد مؤنث. ٹھیک ہے. عربی میں ترجمہ کریں، یہ آپ نے کرنا ہے. آگے قرآنی مثالیں ہیں، اس کو ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے. اور حصہ چہارم کو بھی بس ایک نظر دیکھ لیں، اس میں کیا چیز ہے، پھر اس کی بھی آپ نے مشقیں کر کے لانی ہے. ٹھیک ہے. ضلال گمراہی، فتنہ آزمائش، کذب جھوٹ، فیل ہاتھی، شات بکری، قدیم پرانا، سراج چراغ، یہ ویکیبلری ہوتی ہے جو وہ آگے استعمال کرتے ہیں. اب یہاں کیا ہے، صرف ایک بات ہے، الشیطان عدو مبین. فرق کیا آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ خبر کیا ہے، ایک سے زیادہ لفظ ہیں، مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی، یہ مبتدا ہے. صحیح، شیطان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. شیطان کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا ترجمہ آپ ویسے ہی کریں گے. شیطان واضح دشمن ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے. ان الشیطان، شیطان عدو مبین، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا تو مفرد ہے، خبر کیا ہے، مرکب ہے. مرکب کون سا مرکب، مرکب توصیفی. اس کا ترجمہ مرکب توصیفی کی طرح ہی کریں. الشرک، شرک، ضلال مبین، یہ مبتدا ہے، مفرد ہے، اور یہ کیا ہے، خبر، مرکب ہے. مرکب توصیفی، لیس الشیطان، یہ شیطان مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے، ولیًا حمیما، حمیم گرم جوش، ولی دوست. شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. ان الشرک، بے شک شرک کیا ہے، ظلم عظیم، ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں مبتدا جو ہے یہ کیا ہو گیا، دونوں معرفہ میں ہے نا، جی، دونوں معرفہ میں، تو یہ پورا مبتدا ہے. مرکب توصیفی، ہاں، مرکب توصیفی مبتدا بن گیا. خبر یہاں پہ کیا ہے، مفرد ہے. مفرد ہے، یعنی کبھی خبر مرکب آ رہی ہے، کبھی مبتدا مرکب آ رہا ہے، اور کبھی دونوں ہی مرکب آ جائیں گے. آپ کا جملے کا سائز بڑھتا جائے گا. حل العبد المؤمن، حل کا مطلب کیا، کیا مومن بندہ، مرکب توصیفی ہے نا، اسی طرح ترجمہ کریں. کامیاب، کامیاب ہے، نعم، جی ہاں. اب دیکھیں یہ جو انا ہے نا، اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے، مبتدا پہ. اس پورے مبتدا پہ ہوگا، صرف عبد پہ نہیں، کیونکہ پورا مبتدا. العبد المومن، عبد مومن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، مومن بندے کے بارے میں، صرف بندے کے بارے میں نہیں، صرف مومن کے بارے میں نہیں، بندے مومن کے بارے میں. یہ نسب میں آ گیا نا، انا اس کو نسب میں لے کے جاتا ہے. ہاں. الفئۃ الکثیرہ والفئۃ القلیلہ. اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. جی، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. دونوں کو ملائیں، یہ مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی ہے. یہ پورا کیا بنا، مبتدا. صحیح، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ حاضر ہے، کیونکہ یہ سارا معرفہ ہے نا. الفئۃ الکثیرہ، ترجمہ کریں کیا ہوگا، بڑا گروہ، بڑا گروہ اور چھوٹا گروہ حاضر ہیں، ہاں، بڑا گروہ اور چھوٹا گروہ، یہ ہے سبجیکٹ. اس کے بارے میں خبر کیا ہے، حاضرہ، یہ دونوں حاضر ہیں. یہ دونوں مؤنث ہیں نا، تو کیا آیا، حاضرہ تانی، تان ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں. جی، اس طرح سے مشقوں میں آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے.
الصبر الجمیل، یہ مبتدا ہے، فوز کبیر، یہ اس کی خبر ہے، مبتدا بھی کیا ہے؟ مرکب ہے، خبر بھی کیا ہے؟ مرکب ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ خوبصورت صبر، خوبصورت صبر بڑی کامیابی ہے۔ حلیل معلمات المجتہدات و قائدات، آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، پہلے بتانا ہے مبتدا کیا ہے، پھر ترجمہ صحیح ہوگا۔ تو یہاں مبتدا کیا ہے؟ یہ پورا، دونوں معرفہ میں ہے نا، پورا مرکب جو ہے وہ مبتدا ہے۔ حلیل معلمات المجتہدات، کیا ترجمہ ہوا؟ محنتی استانیاں قائدات بیٹھی ہیں، یہ خبر ہو گئی۔ مل معلمات المجتہدات قائدات، یہ ما جو ہے یہ دیکھیں اس کو نصب میں لے کے جا رہے ہیں، یہ مبتدا ہے۔ محنتی استانیاں، محنتی استانیاں بیٹھی نہیں ہیں۔ ان المعلمات المجتہدات، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ قائمات، یہ خبر ہے۔ کافی ہے جی، اس کو کرنا ہے، یہ مشقیں کرنی ہیں ابھی ہیں، تبھی بات کھلے گی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا اس کو مزید چلائیں، کیونکہ ابھی اس کا ایک ہمارا جملہ اسمیہ کا رہتا ہے، تو کچھ اور مشق یا اس کی ہم ایکسرسائز کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائزز یہاں تک کی کر کے لانی ہے۔ یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ 51 تک، ٹھیک ہے، یہ مشق نمبر 12 تک آپ نے کر کے لانی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری ایکسرسائزز کتاب کھول کے سامنے رکھ کے رجسٹر بنائیں آپ، اور باقی جو ہے نا بہت سے بچے مجھ سے نوٹس مانگ رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائزز جو ہے نا وہ کوئی سالو، تو وہ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ یہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میں نے کہا ہے تو یہ اپنے نوٹس بنائیں گے، اب ایکسرسائزز کریں گے تو اس کی PDF لے کے نا موبائل سے اسکین کر کے اس کو گروپ میں شیئر کر دیں گے، تاکہ جو بچے ایکسرسائزز کرتے ہیں تو کراس چیک کر سکیں کہ یہ ہم نے ایکسرسائز ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔